والد اختر محمد خان، ولد اختر محمد خان، لوکل کونسل کراچی لوکل میٹروپولیٹن کونسل کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن سے بحیثیت میئر حلفیہ اقرار کرتا ہوں حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ میں پاکستان سے مخلص اور وفادار رہوں گا اور اس کے نظریے اقدار سالمیت ترقی میں اضافے اور بہتری کو مضبوط کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا اور بہتر انتظامات کے ذریعے خدمات سر انجام دوں گا اور صاف اور شفاف دلائل میں حصے دار رہوں گا کہ میں سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے قواعد اور ضوابط کے مطابق ایمانداری مؤثر طریقے سے اپنی صلاحیتوں اور انتہائی اہلیت کے مطابق اپنی ذمہ داریاں انجام دوں گا کہ لوکل کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے میں یقین سے کہتا ہوں کہ لوکل کونسل کے معاملات چلانے ذمہ داری کو زیادہ ترجیح دوں گا اپنی ذمہ داری کو زیادہ ترجیح دوں گا اور قاعدے کے مطابق سر انجام دوں گا اور حکومت کی پالیسی کے موافق بھرپور انداز سے کام کروں گا کہ میں سرکاری احکامات پر عمل کرنے کا پابند رہوں گا میں کسی بھی شخص کو سرکاری امور یا آفس کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دوں گا نہ ہی اس سے تعلق رکھوں گا کہ میں مالی محاصل بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا اور اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق قومی خزانے میں اضافے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا اور قومی خزانے میں غبن اور غلط استعمال کو روکوں گا کہ میں بلا واسطہ یا بالواسطہ کوئی بات جو میرے علم میں منتخب ہونے کی حیثیت میں آئی تو کسی شخص کو نہ بتاؤں گا یا انکشاف کروں گا سوائے اس کے جو میرے فرض کی ادائیگی کے مطابق ہو شکریہ بہت بہت ڈپٹی میئر کراچی صاحب کہ میں ڈاکٹر ارشد عبداللہ وورا ولد عبداللہ لوکل کونسل کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن سے بحیثیت نائب میئر حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ میں پاکستان سے مخلص اور وفادار رہوں گا اور اس کے نظریے اقدار سالمیت ترقی میں اضافے اور بہتری کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں اور دفتری امور کی ادائیگی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے قواعد و ضوابط پر
پر ایمانداری احسن طریقے سے اپنی صلاحیتوں اور انتہائی اہلیت کے مطابق عمل کروں گا کہ میں بحیثیت نائب میئر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن جب بھی مجھے بحیثیت ڈپٹی میئر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی فرائض اور ذمہ داری ادا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تو میں سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے مطابق 2013 کے قوانین اور قاعدے کے مطابق ایمانداری مؤثر طریقے سے اپنی انتہائی صلاحیتوں کے مطابق اپنی ذمہ داریاں سر انجام دوں گا کہ میں ذاتی مفاد کو سرکاری ذمہ داری پر ترجیح نہیں دوں گا اور حکومتی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے کے لیے اولین ترجیح دوں گا کہ میں مالی محاصل بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا اور اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق قومی خزانے میں اضافے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا اور قومی خزانے میں غبن اور بے قاعدگی کو روکوں گا اور غلط استعمال کو روکوں گا کہ میں بلا واسطہ کوئی بات جو میرے علم میں منتخب ہونے کی حیثیت میں آئی تو کسی شخص کو نہ بتاؤں گا یا انکشاف کروں گا سوائے اس کے جو میرے فرض کی ادائیگی کے مطابق ہو شکریہ۔ میں پاکستان سے مخلص اور وفادار رہوں گا، حلف اٹھا لیا گیا ہے میئر اور ڈپٹی میئر کی جانب سے۔ کراچی میں اس وقت بے تحاشا مسائل ہیں، کئی چیلنجز ہیں جن پر پورا اترنا ہے، خود کو ثابت کرنا ہے۔ امتحان تو اب شروع ہوا ہے کیونکہ ایم کیو ایم اپنے دور کے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے، سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم ملک صاحب، ایم کیو ایم اس وقت مشکلوں میں گھری ہوئی ہے، ایسے میں ایم کیو ایم کا میئر منتخب ہو چکا ہے، کتنا بڑا چیلنج ہے ایم کیو ایم کے لیے خود کو ثابت کرنے کے لیے؟ پہلے تو ایم کیو ایم کے جو میئر ہیں منتخب جیل میں ہیں، ان کی رہائی کے حوالے سے فیصلہ ہونا چاہیے، ان کے اوپر مقدمات جاری رہنے چاہیے۔ کسی کو وہ مقدمات کو فوری طور پر واپس لینے کی بجائے ان کو رہائی دیں تاکہ وہ منتخب ہیں، عہد بھی اٹھا لیا، اپنا کام کرے اور ساتھ مقدمات جاری رہیں جس میں ان کو سزا ہو تو دوبارہ پولیس کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ ان کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ جیل میں ہی پڑے رہے اور مقدمات میں تو 10 سال بھی لگ سکتے ہیں تو ان کی مدت گزر جائے گی، مقدمات کا فیصلہ تو نہیں ہو پائے گا، تو معاملات تھوڑے آگے چلنے چاہیے اور وہ کام پر دھیان بھی نہیں دے پائیں گے۔ سیریس ہے تو 12 مئی والا ایشو جو ہے وہ 12 مئی 2007 میں ہوا تھا، تو 2015 میں ان کو گرفتار کیا گیا، تو ایسی تیز رفتاری تو اس میں ہو نہیں پائے گی، تو مقدمات چلائیں، ساتھ وٹنس وغیرہ لے کر آئیں، پروسیڈنگ انویسٹیگیشن وغیرہ کا سلسلہ آگے چلے، لیکن ساتھ میئر کو کام بھی کریں کیونکہ کراچی میں جو کچرے کے ڈھیر ہیں وہ اور بڑھ جائیں گے اگر کام اس طریقے سے چلتا رہا۔ جی اچھا ندیم ملک صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، وسیم اختر سندھ کے وزیر بلدیات بھی اس سے پہلے رہ چکے ہیں، تو یقیناً چیلنجز کی اگر ہم بات کی جائے تو ایزیلی وہ فیس کر سکیں گے، کس حد تک کامیاب ہو پائیں گے؟ یہ ابھی کہنا مشکل ہے کیونکہ ایم کیو ایم کے اندر ٹوٹ پھوٹ آئندہ آنے والے دنوں میں کافی زیادہ امکانات ہیں کہ وہ اور آگے سلسلہ چلے گا، ختم ہونے کا تو ابھی آثار نظر نہیں آتے۔ پی ایس پی والے کراچی کے اندر وہ ایم کیو ایم سے نکل کے ہی انہوں نے علیحدہ جماعت بنائی ہے، کچھ لوگ ادھر سے ادھر جائیں گے، کچھ ادھر سے ہو سکتا ہے ادھر کو واپس آ جائیں، جن کا ادھر گزارا نہیں ہوگا وہ دوبارہ ادھر کو آ جائیں گے، تو یہ سلسلہ تو ابھی کچھ دیر چلے گا۔ پہلے تو یہ جماعتیں کہیں سیٹل ہوں گی تو پھر کام آگے سیاست سے نکل کر ڈیولپمنٹ کی طرف آئے گا اور لوگوں کے مسائل کی طرف آئے گا۔ ابھی تو ان کو اپنی پڑی ہے دونوں کو، وہ پہلے سلجھائیں گے تو پھر کسی اور کی طرف توجہ کر پائیں گے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے ندیم ملک صاحب۔ آپ سے یہ بھی جانیں گے، اس سے پہلے کراچی کے میئر رہے مصطفیٰ کمال جو کہ اب اپنی جماعت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو یہ اس وقت پی ایس پی اور ایم کیو ایم کے درمیان مقابلہ قرار دیا جا سکتا ہے کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے مصطفیٰ کمال کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی تھی، بہت شہرت ملی تھی انہیں۔
ڈاکٹر فاروق ستار بھی کراچی کے میئر رہے 88 89 سے لے کر شاید 90 91 تک۔ ندیم ملک صاحب آپ کو انٹرپٹ کروں گی، معذرت چاہوں گی، اس وقت وسیم اختر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میرے خیال میں خود ہی نعرہ لگا دیتا ہوں، جیے متحدہ، جیے بھٹو، جیے عمران خان، تاکہ سب کو تسلی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور اس اوکیزن کو آپ نے چار چاند لگائے، اور اس کے بعد میں کراچی کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے کراچی کے مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے نمائندوں کو الیکٹ کیا اور ان کو اپنی اپنی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے اس عہدے پہ لے کے آئے۔ اس کے بعد میں اپنی جماعت کے ساتھیوں سے، ذمہ داروں سے ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، پیپلز پارٹی کے ورکروں کا بھی شکریہ ادا کروں گا، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، وہ جماعتیں جنہوں نے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا، ان چیئرمین، وائس چیئرمین، کاؤنسلر سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اس منصب پہ منتخب کیا اور ایک کانفیڈنس دیا جس کے سہارے میں انشاءاللہ، بلکہ ہم سب مل کے اس کراچی کے جو مسائل ہیں ان کو ریزالو کریں گے۔ اس کے بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس کے آرڈرز کی بنا پر آج ہم نے وہ مرحلہ کمپلیٹ کیا ہے جس کی شروعات 5 دسمبر 2015 میں ہوئی تھی۔ 9 مہینے بعد آج ہم سب نے اوتھ اٹھایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ، صوبہ سندھ گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور امید کروں گا کہ جو چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب، جو ایک ینگ اور انرجیٹک سی ایم سندھ کی حیثیت سے ابھرے ہیں، وہ بھی اس کراچی شہر کے مسائل سے نجات دلانے کے لیے ہماری مدد کریں گے۔
ہمیں علم ہے کہ کراچی میں بہت ایشوز ہیں. یہاں کے مسائل ہماری ٹپس پہ ہیں. ماضی میں بھی ہم نے یہ شہر دیکھا ہے, اس کے مسائل حل کیے ہیں, اور انشاءاللہ وہی جذبہ رکھتے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں اب, کیونکہ پچھلے جو ادوار گزرے ہیں اس میں اس شہر کے ساتھ کوئی بہتر سلوک نہیں ہوا. یہ ہم سب کے مسائل ہیں. اس شہر میں ہر طبقہ رہتا ہے, ہر زبان بولنے والا رہتا ہے, ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص رہتا ہے. یہ ہم سب کے مسائل ہیں. ہمیں اتحاد رکھ کے, متحد ہو کے ان مسئلوں کو حل کرنا ہوگا. میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہوں گا, آصف زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج ہمیں ایک ایسی اپرچونٹی ملی ہے, 8 سالوں بعد اس کراچی شہر کا میئر منتخب ہوا ہے, ڈپٹی میئر منتخب ہوا ہے, اضلاع کے چیئرمین وائس چیئرمین منتخب ہوئے ہیں. ہمیں اس شہر کے لیے اور اس صوبے کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا. اس صوبے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا. ہمیں اختلافات بھلا کے, اختلافات پیچھے رکھ کے, کیونکہ اگر اس ملک میں کسی صوبے نے سفر کیا ہے تو میری نظر میں وہ صوبہ سندھ ہے, جو کہ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے, سب سے زیادہ ریونیو اس ملک کو دیتا ہے. میں یہاں ضرور کہوں گا کہ کراچی کے پیسے سے یہ ملک چلتا ہے. مگر افسوس کہ ہم اپنے صوبے کو بھول گئے, اپنے شہر کو بھول گئے. تو ایک نئے جذبے اور ایک جوش کے ساتھ ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اختلافات بھلا کے ہم مل کے آگے چلتے ہیں. یہ ہم عہد کرتے ہیں, کیونکہ اوتھ لینے کے بعد اب ہمارا سیاست سے ویسے بھی تعلق ختم ہو چکا ہے. اب ہم سیاسی لوگ رہے نہیں ہیں. 4 سال کا ٹینیور ہے, 4 سال ہم اس شہر کے مسائل حل کرنے میں لگائیں. میری یہ درخواست ہے ہر الیکٹڈ نمائندے سے, ہر جماعت کے الیکٹڈ نمائندے سے, کہ ہم مل کے اس شہر کے مسائل حل کریں. اور چیف ایگزیکٹو مراد علی شاہ صاحب سے بھی پھر سے یہ کہوں گا کہ آپ بھی اس شہر کو بخوبی جانتے ہو, آپ یہاں کے مسائل بھی جانتے ہو. میں آپ کو دیکھتا ہوں, آپ ایکٹیولی کام کر رہے ہو. آپ چاہتے ہو کہ کراچی بلکہ پورا سندھ ترقی کرے. آپ میں جوش جذبہ نظر آتا ہے. میں امید کروں گا کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو آپ جو وسائل ہیں ان سے بھی مالا مال کرو گے, کیونکہ وہ وسائل ہم سب کے ہیں. کراچی ترقی کرے گا, پورا سندھ ترقی کرے گا. انشاءاللہ بہت امیدیں ہیں کہ ہم مل کے اس نیا کو پار لگا سکتے ہیں. میں یہاں آنے والے لوگوں کا, خاص طور پہ میڈیا کا, ڈپلومیٹس کا, بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والوں کا شکر گزار ہوں. اینڈ آئی آلسو وانٹ ٹو تھینک بزنس کمیونٹی, diplomats
who are participating in this occasion. I want your help. I need your help in guiding me to resolve the issues of Karachi. And I am looking forward. And I'm going to see you all. I'm going to meet you all on the issues of Karachi. But unfortunately, at the moment, I am in the jail. I am facing some false charges. And they're all bailable charges. After taking the oath, I have decided to move bail application to the court. And I'm sure that I'm going to get the justice from the court. And as soon as I get the justice and I get released from the jail, I'll be with you, meeting you in your offices, taking guidance, meeting business community also, and people from different walk of life. And of course, with all the political parties who have contested election from this city, thank you for participating in this occasion. شکریہ بہت بہت. دعا کریں کہ ہم ایک ایسے ٹائم سے گزر رہا ہے یہ شہر اور یہ صوبہ کہ خدا غیب سے مدد کرے. ہماری نیتیں صاف ہیں, ہم کام کرنا چاہتے ہیں, اس شہر کو, اس صوبے کو بنانا چاہتے ہیں. یہ صوبہ اور شہر بنے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. ہم پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے لیے ہیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس ملک پہ کوئی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے. میں اپنی پارٹی کے ورکرز کا اور ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس جد و جہد میں کام کیا, ایک پوزیٹو اپروچ رکھ کے. یہ ایک جمہوری طریقہ ہے جس میں ہم سب نے پارٹیسپیٹ کیا اور الیکشن میں گئے. افسوس کہ میں پیچھے جانا نہیں چاہتا, بہت رکاوٹیں آئیں. 9 مہینے بعد آج ہم اوتھ لے رہے ہیں. لندن کے میئر نے 4 گھنٹے بعد اپنا آفس ہولڈ کر لیا تھا. 9 مہینے. ایسا لگتا ہے لائٹر سائڈ پہ کہ سیزیرین کیس تھا. یہ سیزیرین بچہ پیدا ہوا ہے, نارمل ڈیلیوری نہیں تھی. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. یہ مذاقاً میں نے ایک بات کی. انشاءاللہ ہم ہر چیلنج کو عبور کریں گے اور اس ملک پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ ہمارا ملک ہے, ہم اس کو ترقی یافتہ ملک بنائیں گے اور ہم اس پہ کسی کو بری نظر نہیں ڈالنے دیں گے. یہ ہمارا ملک ہے, ہم سب کا ملک ہے یہ. جیے متحدہ, جیے پاکستان.